चले बेटा चले, माशाल्लाह भाई, अब उनको बढ़वाना है अंदर। भाई इतना ज्यादा गीला था तो इधर आ जाए। भैया तीन किस्म के लोग, एक वो जो सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक वो कि जो दीन को समझना चाहते थे कि जो कह रहा है नबी ये क्या कह रहा है, एक मत के जरिए वल मौइज़ा हसना, और एक वो जो नफा नुकसान मालूम करवाना चाहते थे कि अगर इसको माने तो हमारा फायदा क्या है, इसको ना माने तो हमारा नुकसान क्या है।
اور تیسرے وہ جو غیر ضروری بات کرنا چاہتے تھے، جدال کرنا چاہتے تھے. تو حبیب اگر کوئی حکمت کے ذریعے آ جائے، یعنی اگر کوئی دین سمجھنے آ جائے تو اس کو حکمت کے ذریعے سمجھاتے. حکمت کے ذریعے جب بات ہوگی تو بات کی گہرائی تک پہنچا دیا جائے. کوئی اگر دین سمجھنے آ جائے تو حکمت کے ذریعے بتا دے، اور اگر کوئی نفع نقصان معلوم کروانے آ جائے تو اسے موضع حسنے کے ذریعے بتا دے. اور اگر کوئی جدال کے لیے آ جائے تو الا باللتی احسن، جدال ایسے کیجیے، بحث ایسے کیجیے جو بحث کا بہترین طریقہ ہے، یعنی محبت، پیار محبت کی فضا ہو، لہجہ دینی ہو، دینا ہو، شیریں ہو. تو جو اسلام جدال میں جھگڑے کو برداشت نہیں کرتا وہ فتنہ و فساد کو کیسے برداشت کرے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دوسری جگہ ارشاد ہوا قل ھذہ سبیلی. دو جملے عرض کروں گا بس. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دیجئے یہ آپ کی سبیل ہے. آپ بلائیں گے اس کی طرف، یا وہ ومن اتبعنی جو آپ کا مکمل اتباع کرے. دو جملے، آپ بلائیں گے سبیل الہی کی طرف، یہ آپ کی سبیل ہے، اور وہ بلائے گا جو آپ کا مکمل اتباع کرے. قرآن نے کہا کہ مکمل اتباع رسول کرنے والے کون ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے پیغمبر جو آپ کا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دیجیے گا. جو آپ کا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے شانے کو جھکا دیجیے گا. تاریخ کی گواہی کے مطابق پیغمبر کے شانے یا تو بت توڑتے ہوئے علی کے لیے جھکے یا ناقے بنتے ہوئے حسنین کے لیے جھکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سبیل الہی، سبیل الہی، سبیل رسول، یعنی اہل بیت کی محبت سبیل، خود اہل بیت سبیل، اہل بیت پر عمل کرنا، ان کے فرامین پر عمل کرنا، یہ سبیل. عزیزان گرامی، کسی بھی امام کے لیے 12 امام ہیں، کسی بھی امام کے لیے عزا خانہ نہیں سجتا سوائے حضرت ابا عبداللہ حسین کے لیے. کسی کے لیے اتنی عزاداری نہیں ہوتی اتنے منظم طریقے سے جیسے ابا عبداللہ حسین کے لیے عزاداری ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی اور امام کے مولا کے گھر والوں کو رونے نہیں دیا گیا. جب چھوٹی بچی باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا، شمر تماچے مارتا تھا. کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ کربلا کی ماؤں کو سلام کہ 6 مہینے کے بچے سے لے کے 18 سال تک کا کڑیل جوان اللہ کے اسلام اور اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. علی اصغر کے لیے 2 جملے عرض کروں گا. کربلا کا ہر شہید امتیازی حیثیت رکھتا ہے، مگر واحد علی اصغر ہے، واحد علی اصغر ہے کہ وہ چھوٹا تھا اور ہتھیار بڑا تھا. علی اصغر چھوٹے تھے اور ہتھیار بڑا تھا. اور روایت کے مطابق حمید بن مسلم کے کہ جب حربلا نے تیر چلایا ہے تو تیر کا پریشر اتنا تھا کہ اگر علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ نہ ہوتے تو جہاں تک تیر جاتا علی اصغر اس کے ساتھ چلے جاتے، علی اصغر اس کے ساتھ چلے جاتے. بچہ باپ کے ہاتھ پہ منقلب ہوا، باپ کے ہاتھ پہ منقلب ہوا. ام رباب ساری زندگی دھوپ پہ بیٹھی روتی رہی، ساری زندگی دھوپ پہ بیٹھی روتی رہی، نہ ٹھنڈا پانی پیا. جب حرملہ واصل جہنم ہو گیا تو سید سجاد نے کہا اماں اصغر کا قاتل مارا گیا، سائے میں بیٹھو، سائے میں بیٹھو، 2 گلاس ٹھنڈا پانی پی لو. کہ ہم سائے میں نہ بیٹھیں گے، ہم اصغر دھوپ میں گیا، ہم اصغر دھوپ میں گیا. جب حسین علی اصغر کو لے کے چلے، حسین علی اصغر کو لے کے چلے، ام رباب پیچھے پیچھے مولا دھوپ پھونکتے تھے. اب اگر دامن اڑا لیجیے گا، مولا بچہ بہت پیاسا ہے، پانی پلوا لیجیے گا. آئے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے پانی میں پی لوں گا تو علی اصغر کو لٹا دیا. بچہ گرم ریتی میں دوڑنے لگا، شفقت بدری نے جوش مارا، گود میں اٹھایا، کہا تو حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی حجت کو تمام کر. علی اصغر نے سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ میری، لشکر منقلب ہوا. پسر سعد نے حرملہ سے کہا ایک تا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. اب ام رباب کی قسمت کہ وہ تیر چلایا جو عربوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم کسی انسان پر نہیں چلائیں گے. اور جب تیر چلائے تو حرملہ کانپنے لگا. کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور خیمے کا پردہ گرتا تھا. تیر چلایا، بچہ منقلب ہوا. آخری جملہ خون حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی حسین ایک قطرہ پانی نہ برسے گا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا، ایک دانہ نہ ہوگے گا. وہ خون میرے مولا نے اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا روز قیامت اسی حالت میں اپنے نانے سے ملاقات کروں گا. بچے کو دفنایا. آخری جملہ
بچے کو دفنایا. جب بہت دیر گزر گئی فضا کہنے لگی رباب تیرا بیٹا نہ آیا, رباب تیرا بیٹا نہ آیا. حسین پوچھتے خیمہ کسی کی قبر کھود رہے ہیں, شاید بچہ گزر گیا, شاید بچہ گزر گیا. اب جو حسین آئے اور چہرے پہ علی اصغر کا خون دیکھا, میرا باپ نے چیخ ماری, آئے علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی اس میدان میں ذبح و شہید کیے جاتے ہیں. ماتم ہلکا بنا لیں, ہلکا بنا لیں, روایت کی ہلکا بنا لیں. ادھر کا جنازہ لانا ہے, اصغر کو بھی لے کر جانا ہے. چلو چلو بیٹا آگے چلو, چلو چلو. تمام عزاداروں سے برکات زیارت اٹھائے ہوئے ان کی گزارش ہے کہ آگے کی طرف زیادہ بڑھا دیں. دوسرے بعد باجواد نماز ظہر ادا کی جائے گی. تمام شرکائے جلوس عزاداروں سے گزارش ہے کہ باجماعت نماز ادا فرمائیں. ظہرین کی باجماعت نماز ادا کی جائے گی. تمام عزاداروں سے شرکائے جلوس سے گزارش ہے کہ باجماعت
آئی نہیں رہا ہوں محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وروتا وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وعلى محمد وعلى الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين روزہ بھی بچایا، حرمت کعبہ بھی بچائی، رسولوں کی محنت بھی بچائی اور اللہ کی توحید بھی بچائی۔ یہ آج جو مسلمانان عالم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا یہ کلمہ لا الہ، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ختم کر دے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا معجزات پر سے یقین اٹھ جائے، اسی لیے اس قدر زیادہ ظلم کر رہا تھا۔ مگر وہ پروردگار عالم کے جو خیر الماکرین ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے، جب ایک نوکے نیزہ پر سر نے تلاوت قرآن شروع کی تو تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ یہ جو معجزہ امام حسین علیہ السلام ہے، جو اتصال ہادی و قرآن ہے، اس نے یہ بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا آمد کا مقصد کیا تھا۔ یہ دین اسلام ہے کہ جس کے تحفظ کے لیے مولا حسین کربلا تشریف لائے۔ یزید صرف دشمن امام حسین نہیں تھا، جب تک یزید کو آپ دشمن امام حسین سمجھتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں سے یزید کی حمایت کی آواز ابھرے گی۔ صرف اور صرف دشمن امام حسین نہیں تھا، وہ دشمن رسول اللہ تھا، بلکہ دشمن خدا تھا۔ جب تک اصل دشمنی کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک پیغام امام حسین علیہ السلام مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو پروردگار عالم نے سنت الہی ہے، وہ جو چاہے جس طرح سے اس دین کی ترویج کرے، قیامت تک پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ دراصل انتظام پروردگار ہے کہ یہ دین حق ہے، جب تک انسان باقی رہے دین کی حقانیت اس کے سامنے آتی رہے۔ امام حسین علیہ السلام کیوں کربلا تشریف لائے تھے؟ پہلے تو یہ سوال کا جواب ہے کہ یزید کیوں بضد تھا کہ مولا حسین سے تقاضۂ بیعت کیا؟ کیا یزید بظاہر کوئی کمزور حکمران تھا؟ سبھی نے تو بیعت کر لی تھی، پھر کیوں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کریں؟ کیا فرق پڑ رہا تھا؟ ہاں، فرق یہ پڑ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اوروں جیسے نہیں تھے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام کی بیعت نہ ہوتی، یزید ظالم و حاکم حکمران کہلاتا رہتا۔ اس کی سازش یہ تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں، جانتا تھا کہ نہیں کریں گے، اس کے باپ نے بتا دیا تھا کہ حسین کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے، مگر پھر بھی تقاضا کیا۔ کیوں؟ تاکہ
جو نمائندہ پروردگار ہے امام حسین علیہ السلام، کسی طرح سے ان کی حمایت حاصل ہو۔ اب یہاں امام حسین نے یہ بتایا کہ دیکھو سب مسلمان ہیں اور میں اسلام ہوں، سب دین کے پیروکار ہیں۔ اور یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ تو بچے کی زبان پر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ کر گئے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزید پر لعنت۔ بے شمار اللہ گرامی قدر، اگر امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف نہ لاتے تو دنیا بھر کے مظلوموں کا کوئی داد رس نہیں ہوتا، حق پرستوں کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ قیامت تک یہ دین اسلام انشاءاللہ زندہ رہے گا، اور زندہ رہے گا امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں۔ یہ حسینیت وہ چھتنار درخت ہے کہ جس نے اس دین کو پناہ فراہم کی ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پناہ فراہم کی ہے، جس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کو پناہ فراہم کی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس دین کو بچایا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا مولا حسین نے قربان کیا۔ اے مسلمانوں، سمجھو یہ دین کتنا اہم ہے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن جب سجدہ کرو تو اس سجدے کو بھول نہ جانا جو کل ریگے گرم پر امام حسین نے کیا تھا۔ خدا کی قسم کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا اگر ادراک سجدہ حسین دل میں نہیں ہوگا، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک 3 دن کی بھوک و پیاس ذہن میں نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ صدقہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ مولا حسین حق کا نصاب لکھنے کے لیے کربلا آئے، اور آپ نے بتا دیا کہ وظیفہ مومن کیا ہے۔ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو امام ہیں، آپ تو تشریف لائے، لیکن آپ نے یہ بتایا جب حق پر عمل نہیں ہو رہا ہو، جب دین کے اصول بگاڑے جا رہے ہوں، تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے، لقائے پروردگار کے لیے وہ تیار رہے، ہر ایک کوشش کرے۔ یہ سب کا وظیفہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں یزیدیت آج بھی کانپ جاتی ہے نام حسین سے؟ یہ امام حسین علیہ السلام میں وہ طاقت ہے۔ دیکھ لیا دنیا نے، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھ لیا کہ وہ جس کے ہاتھ میں پرچم حسین تھا، نہ وہ کبھی دبا، نہ کبھی وہ ڈرا، نہ کبھی وہ جھکا۔ کیونکہ اتنی طاقت ہے امام حسین علیہ السلام کے پیغام میں کہ چاہے ظالم ظلم کا کوہ گرا لے کر بھی سامنے آ جائے، لیکن بظاہر ناتواں نظر آنے والے وہ افراد کہ جن کے ذہن میں حسینیت ہوتی ہے، جن کے دل پر نام حسین ہوتا ہے، وہ سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس طاقت امام حسین علیہ السلام ہے، کوئی ظالم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہاں پر آپ کربلا کے شہیدوں کی یاد مناتے ہیں۔ کون کون کربلا میں شہید ہوا؟ زمانہ یاد کرے۔ رسول اللہ کے صحابی حضرت بریر بن خبیر حمدانی، جن کا لقب تھا سید القرا، اے قاریان قرآن، شہید ہونے والوں میں ایک سید القرا بھی تھا جن کا نام بریر بن خبیر حمدانی، کہ جب وہ تشریف لائے تو سامنے افواج تھی، تو کوفے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جن کے کسی بچے کو بریر نے قرآن نہ پڑھایا ہو۔ آپس میں کہنے بھی لگے، لیکن وہ پردہ پڑھا ہوا تھا۔ یہ بریر حمدانی ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ 90 برس کا صحابی رسول، حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، حضرت سعید بن عبداللہ صحابی رسول، جنہوں نے امام حسین کو رسول اللہ کے کندھے پر دیکھا، کبھی رسول اللہ کے زانوں پر دیکھا۔
اسلام بھی وہیں پروان چڑھتے ہوئے دیکھا، حسین کو بھی وہیں پروان چڑھتے ہوئے دیکھا. اور پھر انصار ہیں امام حسین کے، اور ان کی شہادت کے بعد عائزہ کی باری آئی. ابھی آپ کچھ تبرکات دیکھیے. جب دو چھوٹے چھوٹے تابوت دیکھو تو ثانیہ زہرا کو یاد کر لینا، اے بی بی تیری بڑی قربانی ہے. مائیں تو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھتی ہیں، لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑے تو ثانیہ زہرا ہیں، جب اون محمد کو دیکھتی تھی کہتی تھی تم اب تک زندہ ہو. وہ ماں کی جنہوں نے بچوں کے لاشوں کے درمیان خدا کا سجدہ شکر کیا ہے، بار الہ تو نے مجھے ایک امانت دی تھی، میں نے تیری ہی راہ میں قربان کی. بس عزیزو ایک تابوت ہوگا جو ایک پامال سمے اسپاں نوجوان کی یاد دلائے گا. امام حسن کا دلبند قاسم جب میدان میں آیا تو فوجی اشقیاء میں سے کسی کا بیان ہے ایسا لگا کوئی چاند ہے کہ جو خیمے سے نکلا. وہ قاسم کے جو دشمن کو چاند لگ رہا تھا، کس طرح سے ماں نے اسے میدان میں بھیجا ہوگا. قاسم کی قربانی عجیب ہے، جو زندگی میں پامال صبح اسپاں ہو گیا، جس نے مولا حسین کو رلایا. حسین لاش قاسم پر بیٹھے تھے، جنت البقیع کی طرف رخ کیا، بھیا حسن یہ بھائی شرمندہ ہے. قاسم بلاتا رہا، حسین کو دیر ہو گئی. عزیزان گرامی قدر، انہی تبرکات میں ایک تابوت آئے گا، شبیہ پیمبر کا تابوت، شہزادہ علی اکبر کا تابوت. وہی شہزادہ علی اکبر جس سے اتمام حجت کیا ہے صبح عاشور. کتنی دفعہ اتمام حجت کیا ہے مولا حسین نے. اذان دینے کے لیے اسے بھیجا کہ جب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سامنے والے محمد رسول اللہ سنے بھی صحیح اور رسول اللہ کو دیکھے بھی. وہ علی اکبر جو شکل میں، گفتار میں، کردار میں، منطق میں بالکل رسول اللہ کی شبیہ تھا، وہ علی اکبر جسے بھیجتے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا. بار الہ تو گواہ رہنا، اب اسے بارگاہ میں بھیج رہا ہوں کہ جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. جب کبھی میں نبی کی زیارت چاہتا تھا تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا. مگر عزیزو وہ علی اکبر میدان میں آئے، جنگ تھی یا ایک دفعہ اپنے بابا کو پکارا تھا. حسین کس طرح سے گئے؟ حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ میں کئی جنگوں میں شامل رہا لیکن میں کبھی بھی نہیں رویا، مگر جب حسین لاش علی اکبر پر گئے تو میں بہت رویا. اس طرح سے حسین جاتے تھے کہ کبھی چلتے تھے، کبھی گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گر جاتے تھے، یہاں تک کہ حسین کو ضبط کا یارہ نہیں رہا. ارے وہ تو ذوالجناح تھا کہ جس نے خوشبو پہچان کر بوڑھے باپ کو جوان ناشے تک پہنچایا. بس عزیزو علی اکبر کی قربانی اور پھر اس ننھے علی اصغر کی قربانی جسے ہاتھوں پر لے کر گئے. ایک تیر جفا تھا جو علی اصغر کے گلے پر لگا. عزیزان گرامی قدر، بوڑھے باپ نے خود ہی ایک لحد بنائی، چھوٹی سی لحد، علی اصغر کو چھپایا تھا کہ یہ علی اصغر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکتا. مگر عزیزو روایت کا بیان تو کچھ اور ہے. 11 محرم کو کچھ نیزہ بردار تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ تلاش کر رہے تھے. ایک قربانی تھی حسین کی. ہم نے قبر بناتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں نرم زمین دیکھی وہاں اپنے نیزے کو گاڑا. ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، عجیب کیفیت تھی. ایک دفعہ نیزہ گیا خالی واپس نہیں آیا، ننھا سا لاشا شہزادے علی اصغر کا. خنجر نکالا، علی اصغر کے سر کو جدا کیا، نیزے پر سوار یہ سر جب شام کی راہوں میں پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ہر سر کو دیکھ کر بیویاں کہتی تھی
تھی ہاں یہ باغی ہو سکتا ہے، ہاں یہ باغی ہو سکتا ہے، مگر جب علی اصغر کا سر دیکھا کہا خدا غارت کرے۔ بس عزیزو، ایک حسین کا بھائی جس کا عام طور پہ تابوت نہیں ہوتا، یا علم ہوتا ہے یا سلجنا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی منع کیا تھا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، اور شاید کہا بھی صحیح ہو عباس نے کہ میں بہت شرمندہ ہوں سکینہ سے، پانی کا انتظام نہیں ہو سکا، مگر عزیز و حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک مجتہد ہے جن کا نام ہے سید محمد مہدی بحر العلوم، ان کے زمانے میں حضرت عباس کے قبر کا ایک کونا شکافتہ ہوا، اور ان کی نگرانی میں ان کی مرمت کے لیے ایک مزدور بہت زیادہ متقی ڈھونڈا گیا کہ وہ مرمت کرے۔ وہ گیا، اصل قبر میں تین طرف سے آپ کو پتا ہے پانی ہے، وہ جو چوتھا حصہ تھا جو شکافتہ ہوا تھا، بس عزیزو اس نے دیکھا، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی بحر العلوم کو دیکھتا ہے، پھر قبر کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے مجلس میں غلط سنا ہے یا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا ہم نے تو سنا پاک بہت رحیم شہید تھے، یہ قبر چھوٹی سی کیوں ہے؟ بس عزیزو، مہدی بحر العلوم آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہا کیفیت یہ ہوئی کہ یہ لاشا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ جب سید سجاد عباس کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے اٹھا رہے تھے تو جس حصے کو اٹھاتے تھے وہ حصہ جسم سے علیحدہ ہوتا جاتا تھا۔ کبھی چٹائی منگائی تھی، ارے حسین تو علم لے کر خیموں کی طرف آئے، اشکیا ترائی کی طرف گئے، کسی نے تلوار استعمال کی، کسی نے نیزہ مارا، عباس کا جسم ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ اے مسلمانوں، ان قربانیوں کو بھولنا نہیں، اور آخر میں وہ حسین کی قربانی، وہ وعدہ طفلی جو حسین نے ادا کیا، سر سجدہ خالق میں رکھا، پھر یہ سر بلند نہیں ہوا، ہاں تب بلند ہوا جب نیزے پر یہ سر تھا، اور سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جب خیمے کا پردہ ہٹا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے بہن نے دیکھا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، دین اسلام بچ گیا، زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ کیوں زہرا کے گھر نے یہ قربانیاں دی؟ کیوں خاندان زہرا نے یہ قربانیاں دی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دین باقی رہے۔ اے دیندارو، جب کبھی دین پر عمل کرو تو کربلا کی طرف رخ کر کے کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے شہادتوں کے شہنشاہ تم پر سلام، اے محافظ دین اسلام تم پر سلام، یا حسین۔ دیں گے میں ابے خاور بھائی کو تو بتا دیتا ہے شاید وہ گھر میں جائے گا، خاور بھائی کو بلا لے، خاور کو بلا لے، خاور کو۔ بیٹا سائڈ بیٹا پیچھے
اکبر بیر تعظیم کو سواری آ رہی ہے چپی کی سواری جس کا کوئی کہاں نہیں ہے کربلا میں جو جائے گی زینب ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے لے شہ کربلا کو زندگی کا بر نہیں ہے لے شہ کربلا ہم جہاں کھڑے ہوں گے لائن میں زندگی کا بھروسہ نہیں اونچا رہے اپنا علم علم اونچا رہے اپنا علم جب تک ہے دور آسمان جب تک ہے دور آسمان سن لے یہ ہر پیر و جوان قدم ہر قلب پہ چاہتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو ایک ایک محاذے قلب کی تصویر دکھلاتے چلو ہر دل میں کہ پرچم آپاس ہے ٹوٹے دل پیاس ہے جس نے سائلا وہ تیرے پانی جفا ہنس کر تو تیروں ستم
الوداع زہرا زہرا بہتر کا مہمان بلایا تھا اے کوفیو سرور کو وہ مہمان بلایا تھا اے کوفیو سرور کو ارے کیا کنبہ شہیدی کا بانی بنا میرا اب کون بچائے گا کہتی تھی یہ ماں بھری ماں پیاسے ہائے 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 پانی چڑھایا وہ گیت والا آیا کیا ہو گیا دل ہائے ہائے پہلے ارے اب ایک مثالاؤں پہ بھی پہلو نہیں قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی قید کے کرتے کا کفن بچے دفناتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ہو میرے غازی کالم मैडम के साथ बच्चे ना उसको बुला और आगे भेजा रहा कहाँ तू पकड़
चलिए ठीक है जाओ एक बार तुम्हें आज को मेरा हाल सुनाओ ये जरा जा कोई मेरे साथ वफा मान बला शूरा वो मुझको अलम दरिया वो आसमों पर आवाज़ी जगा हुआ हर ख्याल नारा मौला मौला नबी के नूर